نہ یہ چاند ہوگا نہ تارے رہیں گے، مگر ہم ہمیشہ تمہارے رہیں گے۔ یہ تو خیر شاعرانہ باتیں ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اگر واقعی چاند نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ آخر یہ چاند آیا کہاں سے؟ کیا واقعی چاند زمین کے موسموں پر اثر انداز ہوتا ہے؟ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتائیں گے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ زمین اور چاند کا ساتھ بڑا پرانا ہے۔ زمین تقریباً 4.5 ارب سال پہلے وجود میں آئی تھی۔ چاند زمین کے صرف 30 کروڑ سال بعد تشکیل پا گیا تھا۔ اگر فرض کیا جائے کہ زمین کی کل عمر 24 گھنٹے ہے تو چاند پہلے 10 منٹ کے بعد ہی بن گیا تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر چاند آیا کہاں سے؟ تو دوستو، زمین کو تخلیق ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اس کی تاریخ کا سب سے ہولناک واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ مریخ کی جسامت کا ایک بڑا سیارہ 5 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے آیا اور زمین سے ٹکرا گیا۔ یہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس سے زمین کا بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ بعد میں یہ ٹوٹا ہوا حصہ اور کچھ ٹکرانے والے سیارے کے ٹکڑے زمین کے گرد چکر لگانے لگے اور یوں انہوں نے چاند کی شکل اختیار کر لی۔ دوستو، جب چاند وجود میں آیا اس وقت وہ زمین کے بہت قریب تھا، یعنی تقریباً 25,000 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور اس کی جسامت آسمان میں موجود چاند کے مقابلے پر 15 گنا زیادہ نظر آتی تھی۔ اس وقت زمین پر کوئی ذی روح نہیں تھا کہ اس دلکش نظارے سے لطف اندوز ہو سکتا۔ دوستو، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ چاند زمین کی سطح پر موجود پانی کو متاثر کرتا ہے، اور سمندر کے مد و جزر یعنی سمندر کی لہریں چاند کی کشش کے باعث ہی پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ زمین بھی چاند کی کشش سے متاثر ہوتی ہے۔ اس کے کھنچاؤ کی وجہ سے زمین کے خول میں حرارت پیدا ہوتی ہے، جس سے زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض ماہرین نے نظریہ پیش کیا ہے کہ چاند کے اس کھنچاؤ کی وجہ سے براعظموں کی حرکت یعنی پلیٹ ٹیکٹونکس عمل میں آئی ہے، جبکہ دوسرے سیاروں کا خول اس طرح سے حرکت نہیں کرتا بلکہ بالکل ساکن رہتا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ براعظم بہت سست رفتاری سے مسلسل سفر میں ہیں۔ آج سے کروڑوں برس قبل برصغیر افریقہ کے جنوب میں واقع تھا، لیکن یہ وہاں سے چلتا ہوا آیا اور ایشیا سے ٹکرا گیا۔ ہمالیہ کا عظیم پہاڑی سلسلہ اسی ٹکراؤ کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ چاند موسم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ چاند کی کشش سے بادلوں اور ہواؤں پر اثر پڑتا ہے جو آگے جا کر طوفان کی شکل اختیار کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ چاند زمین کی حرکت کو متوازن رکھنے کا کام بھی سر انجام دیتا ہے۔ زمین کے اپنے محور پر مستقل 23 درجے کے زاویے پر برقرار رہنے کی وجہ سے ہی 4 موسم وجود میں آتے ہیں۔ اگر چاند نہ ہوتا تو یہ زاویے قائم نہ رہ پاتے اور زمین ایک بے قابو لٹو کی طرح بس گھومتی ہی رہتی، جس کی وجہ سے موسم انتہائی بے ترتیب ہوتے، یعنی آج کڑاکے کی گرمی تو کل چلچلاتی ہوئی سردی۔ کئی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس وقت زمین پر جو پیچیدہ زندگی بشمول انسانوں کے موجود ہے وہ چاند کے بغیر ممکن ہی نہ ہوتی۔ گویا اس نظریے کے مطابق اگر چاند نہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے۔ اور جہاں تک انسانوں کی بات ہے تو انسانی تاریخ میں شروع ہی سے چاند کی بہت اہمیت رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں سمیت کئی مذاہب کے کیلنڈر کا انحصار چاند پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چاند کا سائنس کی ترقی پر بھی گہرا اثر پڑا ہے۔ چاند کا مشاہدہ کر کے ہی ماہرین فلکیات اس قابل ہوئے ہیں کہ دوسرے اجرام فلکی کا مطالعہ کر سکیں اور ان کی جسامت اور فاصلوں کا اندازہ لگا سکیں۔ دوستو، ہم نے اس ویڈیو کے آغاز میں ہی ذکر کیا تھا کہ چاند وجود میں آنے کے بعد زمین سے صرف 25,000 کلومیٹر دور تھا،
لیکن اس وقت چاند زمین سے 3,79,000 کلومیٹر دور ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ چاند زمین سے دور ہٹتا جا رہا ہے۔ ناسا کے سائنسدانوں نے تخمینہ لگایا ہے کہ چاند کے زمین سے دور ہٹنے کی رفتار 1.5 انچ سالانہ ہے، یعنی ہر سال 1.5 انچ چاند ہماری زمین سے دور ہٹتا جا رہا ہے۔ گویا ایک دن واقعی ایسا آئے گا کہ چاند نہیں رہے گا، لیکن اس وقت یقیناً ہم بھی نہیں ہوں گے۔